چلو، کیونکہ میرے پیچھے کون چلتا ہے؟ فرشتے چلتے ہیں، ادبن حضور کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ خالی چھوڑو کیونکہ فرشتے ادبن میرے پیچھے چلتے ہیں، اور اصحابہ کرام کو کہا کہ تم میرے آگے چلو، اور آگے چلنے کا طریقہ کیا تھا کہ کچھ دائیں ہو کے چلتے تھے اور کچھ بائیں ہو کے چلتے تھے۔ سو یہ طریقہ رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں، تو مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہوئے ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہوئے ہم مصطفیٰ کی طرف پشت کر لیں؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو، میں آپ بات کو آگے چھیڑوں گا، لیکن جب فرشتوں کی اتنی اوقات نہیں، ان کو اتنی اجازت نہیں ہے، جبرائیل اور میکائیل جیسی نوری مخلوقات کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی طرف پشت کریں، اور ان کو حکم ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلے، تو آپ اور میں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم روزہ عرفات پر حاضر ہوں اور مصطفیٰ کی جانب پشت کر لیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا سنیے اس چیز کے بیان کے بارے میں کہ حضور کی طرف پشت کرنے کا نقصان کیا ہے۔ تو جو ہے آپ کی قصداً پشت کرنا، جان بوجھ کر آپ اس معاملے کو سمجھ چکے ہوئے کہ حضور کی طرف پشت کرنے کی ممانعت ہے، اگر یہ مسئلہ جان چکے اس کے باوجود بھی اگر کوئی پشت کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو خم غدیر سے متعلق ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر کے مقام پر حضور رکے تھے۔ اس واقعے کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا، حافظ ابو نعیم نے بیان کیا، اس کو امام آلوسی نے بھی تفسیر میں بیان کیا، اس کو مجموع البیان میں بیان کیا گیا، ابو اسحاق سالبی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، اس کے علاوہ امام قرطبی نے بیان کیا۔ تو جو ہے آپ کی انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، یعنی جید محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ میں تمام کے نام لے دیجیے، تفاسیر بھی بیان کر دی۔ امام غزالی نے بیان کیا اس کو، فرماتے ہیں کہ جب خم غدیر کے موقع پر رسول خدا نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ بلند کیا تھا نا، بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، یہ میں واقعہ نہیں پیش کر رہا، لیکن اس واقعے کے بعد فرماتے جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، یہ دونوں آئے اور جناب علی پاک کو مبارکباد دی اور کہا آپ کو مبارک ہو، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا قرار پائیں، مبارک دی۔ یہ بات بھی مت بھولیے کہ علی کی ولایت پر مبارک دینا یہ میرے صدیق اکبر کی سنت ہے۔ خم غدیر کو عید غدیر بھی کہا جاتا ہے، ایک مکتبہ فکر کی جانب سے۔ اچھی بات ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، علی کو ولایت ملی، ہم بھی مانتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، ہر خوشی کا دن عید ہی ہوتا ہے۔ تو جس دن علی کو ولایت ملی بلا شبہ وہ اس کو عید غدیر کہے، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر جب وہ کہتے ہیں عید غدیر ہے، اور وہ اس دن باقاعدہ مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، جانتے ہیں نا چیز کو، ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ اس دن جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا اس دن مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمام مومنین کو، مومنات کو کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، مبارک دیتے ہیں کہ عید کی مبارک ہو۔ پر میں کہتا ہوں کہ آپ مبارکیں دو، سبحان اللہ، پر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ مبارک دیکھنا سنت کس کی ہے؟ یہ میرے سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ سو جس کی سنت پکڑتے ہو اسی کا انکار کرتے ہو، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، توجہ ہے آپ کی؟ سو یہ مبارکباد دینا میرے سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ جب وہ مبارکباد دے چکے تو ایک شخص تھا نعمان بن حارث فہری، نعمان بن حارث فہری، اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ جب وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، پھر گھوڑے پر سوار تھا، حضور کے قریب آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو رسول خدا کی رگ ہاشمیت پھول گئی، حضور کو اس کا جملہ ناگوار گزرا اور کہا کہ جو میں نے کہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو میں نے کہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس حارث فہری نے جس موضوع کے لیے میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا ہے، اس نے جناب رسول اللہ کی طرف پشت کی،
پیچھ کر لی اور پیچھ کر کے خدا کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو مجھ پر پتھر نازل فرما۔ اس نے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی اس حارث فہری نے، نعمان بن حارث فہری نے، اور حضور کی طرف پشت کی، تو میرے اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ جیسے اس نے کہا کہ مجھے پتھر برسا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر سے ایک پتھر نازل ہوا اور وہی اپنے گھوڑے پر اس کا سر کچلا گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہیں پر گھوڑے پر اس کا سر بولیے کچلا گیا اور وہیں پر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی میرے خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر میرے مصطفیٰ کی طرف پشت کرے اور بے ادبانہ ادا سے پشت کرے، اور اس کا انجام یہی ہوگا جو حارث فہری کا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ اور خدا اپنی شان کے مطابق عذاب دینا بھی جانتا ہے، ثواب دینا بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور حال یہ تھا حضرت عمر فاروق کا اور خالد بن ولید کا کہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ حضور کی طرف پشت کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ اپنی تلواریں باہر نکالتے تھے کہ حضور اگر حکم دے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ پھر حضور فرماتے تھے کہ تلواریں میان میں کر لو۔ تو جناب عمر پاک اور صحابہ کرام سے یہ تک برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی طرف جان بوجھ کر پشت کر لے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا اور فرشتوں کا طریقہ تھا کہ کبھی مصطفیٰ کی طرف پشت نہ کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کبھی پشت بولیے نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ایاز نے الشفا میں لکھا، توجہ کر رہے ہیں آپ، کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کو موضوع کے ساتھ ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک مناظرہ تحریر کرتے ہیں کہ جو ابو جعفر المنصور، ایک خلیفہ، بڑا جابر خلیفہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، اس کے اور امام مالک کے درمیان ہوا تھا۔ کس کے درمیان؟ ابو جعفر المنصور۔ بھائی فوجی صاحب ادھر توجہ کرو، یہ گفتگو سمجھنے والی ہے اور یہ عقائد سے متعلق گفتگو ہے۔ یہ آئے روز کی بحثیں ہیں جو گلی محلے میں ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے اخلاقیات کا موضوع شروع نہیں کیا، لیکن ہم رسالت کے موضوع سے گزر رہے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خصوصی توجہ رکھیے۔ ایک مناظرہ تحریر کیا ہے الشفا کے اندر جو ابو منصور الجعفر، ایک جابر خلیفہ گزرا ہے بادشاہ، اور امام مالک کے درمیان۔ امام مالک کو جانتے ہیں نا، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک۔ وہ مناظرہ ہے کہ ابو جعفر المنصور نے روضہ رسول پر کھڑے ہو کر امام مالک سے سوال کیا کہ ہم زیارت کعبہ کر چکے، زیارت بیت اللہ کر چکے، وہاں سے ہو کر ہم مدینے آ گئے، اب ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، تو اب روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دعا کس کی طرف کرنی چاہیے؟ دعا کرنے کے لیے ہمیں کعبے کی طرف منہ کرنا چاہیے اور پشت حضور کی طرف کرنی چاہیے، یا پھر ہمیں حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں چہرہ کس طرف موڑنا چاہیے؟ ہم کعبے کی طرف منہ کریں، اگر کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پشت روضہ رسول کی طرف ہوتی ہے۔ تو امام مالک نے آگے سے جواب دیا کہ ابو منصور الجعفر، تو دعا اس کی طرف منہ کر کے کر کہ جس کے توسل سے آدم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے تو تو چہرہ اس کی طرف کر کہ جس کے توسل سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو امام مالک کا فتویٰ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے پشت نہیں کرنی حضور کی طرف۔ توجہ ہے، دعا بھی کرنی ہے تو کعبے کی طرف نہیں بلکہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو۔ یہ بیٹا کدھر جا رہے ہیں جی؟ چلے اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ پیچھے دوست توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، میرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم روضہ رسول جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سبھی بھائیوں کا، دوستوں کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ زیارت رسول کرتے ہوئے، توجہ کر رہے ہیں آپ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پشت نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر اکثر میں نے دیکھا ہے نمازی لوگ نماز پڑھتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جاریوں کے سامنے ایک صف بنا لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم جاریوں کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ ایسا کرنا خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آداب کے خلاف ہے۔
میرا یہ طریقہ ہے کہ جب تک گنبد خضرا نظر آتا رہتا ہے، آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی طرف کبھی کچھ نہ ہونے پائے۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی طرف پشت کریں؟ جس کی جانب پشت کرتے ہیں فرشتے بھی گھبراتے ہیں۔ اب تو یہ بنتا ہے کہ جیسی روزہ انور نظر آئے تو اپنے نالین جوتیاں تک اتار دو، توجہ ہے، جوتیاں تک جوڑے اتار دو، حرم مصطفیٰ میں داخل ہوتے ہوئے تم اپنی گندی پلید جوتیوں کو اتار دو، کیونکہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو کہ جس کی بارگاہ کے اندر طہارت کو بھی خود وضو کر کے جانا پڑتا ہے، طہارت کو بھی خود باوضو ہو کر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں، اور خدا کی قسم جو عبادت ادب سے خالی ہے، خدا کی قسم وہ عبادت ہی جعلی ہے، کیونکہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوا جائے تو حضور کی جانب پشت نہ کی جائے۔ یہ سنت صرف ہماری نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، توجہ ہے۔ خدا نے جبرائیل و میکائیل کو حکم دیا ہے کہ کبھی میرے مصطفیٰ کی طرف پشت نہیں کرنی ہے، پیچھ نہیں کرنی ہے۔ سو یہ سنت فرشتوں کی بھی سنت ہے، توجہ ہے آپ کی۔ سو اب جب بھی مدینے میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں سلامت کرنا ہے۔ ہم وہاں نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، فقط سجدے کرنے نہیں جاتے، بلکہ ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادب کے ساتھ حاضر ہوں، اور اپنی التماس پیش کریں، اپنی گزارشات کو پیش کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے ہیں۔ اور ایک معروف قول یہی ہے کہ با ادب با نصیحت، بے ادب بے نصیحت۔ سو دعا ہے کہ خدائے پروردگار اس ادب پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، اس سے جو اگلی حدیث ہے توجہ کر رہے ہیں آپ، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے سامنے چلتے اور آپ کی پشت مبارک کی سمت فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ امام ابن ماجہ نے روایت کیا کہ امام کنانی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہے، اور امام مناوی نے فرمایا کہ امام ابو نعیم نے فرمایا کہ فرشتے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب میں یہاں پر روکنا چاہ رہا ہوں آپ کو، فرشتے کیا کرتے تھے؟ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے، پیچھے اس لیے بھی چلتے تھے کہ ادب ہے، دوسرا وجہ کیا ہے کہ دشمنوں سے وہ حضور کی بولیے حفاظت کرتے تھے، اس لیے وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ صاحبان کی وقار، خدائے پروردگار نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی حفاظت کریں، تو فرشتوں کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے وہ خدا جو فرماتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ حبیب فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو وہ اللہ جب نبی کے لیے کافی ہوتا ہے تو جب وہ اللہ نبی کی حفاظت کرتا ہے تو فرشتوں کے وسیلے سے کرواتا ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ فرشتوں کے وسیلے سے کرواتا ہے۔ تو جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چنتا ہے کہ میرا یہ بندہ بھی میرے نبی کی حفاظت کرے، تو در حقیقت پھر حفاظت کی صفت میں وہ شخص بھی فرشتوں کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چنتا ہے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، جس کو چنتا ہے بولیے نبی کی حفاظت کے لیے، تو اس صفت کے ذیل کے اندر اس بندے کا مقام بھی اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی حفاظت فرشتوں کی ذمہ فرماتا ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کے ذمہ، اور بے شمار مقامات واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اگر بندوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگ جائے کہ تم نے میرے حبیب کی حفاظت کرنی ہے، تو در حقیقت اس نے بھی اپنے آپ کو ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دیا، تو جو ہے آپ کی، اس نے اپنے آپ کو بولیے فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اور نبی کی حفاظت کرنا، تو جو ہے نبی کی حفاظت کرنا، یہ مقام خدا کی قسم شہادت سے بھی بلند ہے۔ نبی کی حفاظت پر مامور ہونا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں،
اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، اگر میں غلط کہوں تو میرے اللہ کا ہاتھ میرے گریبان پر ہو، میرے حلق پر ہو، کیونکہ میری شارک سے قریب ہے وہ۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو دل کی سماعتوں سے محسوس کیجئے گا، گوش و ہوش سے محسوس کیجئے گا۔ نبی کی حفاظت پر مامور ہونا یہ مرتبہ شہادت سے بلند ہے، یہ مرتبہ شہادت سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آسیہ، جناب آسیہ، بی بی آسیہ علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے موسیٰ کو پالا تھا، جانتے ہیں نا آپ سب؟ یہ فرعون کی بیوی ہے۔ کتنا بے جوڑ رشتہ ہے، ایک باطل پرستوں کا بادشاہ، دوسری مومنین و مومنات کی ملکہ، کتنا بے جوڑ رشتہ ہے۔ لیکن پالا کس کو ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے۔ اور خدائے پروردگار نے ان کے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی بیوی آسیہ کے ایمان کو مومنین کے لیے مثال بنا دیا۔ میں علماء کرام سے اور اپنے مجمع سے سوال کرتا ہوں کہ آسیہ کا مقام ہے کہ اس نے موسیٰ کو پالا۔ خدا نے کہا کہ 4 عورتوں میں سے ایک سردار عورت آسیہ ہے، 4 عورتوں میں سے ایک سردار عورت آسیہ ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے، میرا سوال یہ ہے ان ملاؤں سے، مفتیوں سے، ذرا پوچھو تو صحیح کہ کبھی آسیہ نے کلمہ پڑھا تھا؟ مجھے تاریخوں میں گھس جاؤ، لا کے دکھاؤ کہ کسی مقام پر کوئی حدیث ضعیف ہی اٹھا کے لے آؤ اور مجھے لا کے دکھاؤ کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جناب کبھی آسیہ نے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور موسیٰ پاک کلیم اللہ، کبھی کہہ دیا ہو، غلطی سے کہہ دیا ہو، لیکن جناب آسیہ نے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ زبان سے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ شرطیں عائد کرتے ہو نا کہ زبان سے ہم نے فلاں کی زبان سے کلمہ نہیں سنا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فلاں کی زبان سے ہم نے کبھی کلمہ نہیں سنا۔ متحر نفوس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرا سوال ہے کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا تھا؟ اللہ اکبر۔ جس نے موسیٰ کو پالا کیا انہوں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ کبھی کہا لا الہ الا اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کبھی کہا؟ یا موسیٰ رسول اللہ کبھی کہا؟ جناب آسیہ نے کبھی نہیں کہا۔ تو میں نے عالم تصور میں عرض کیا، میں نے کہا کہ آسیہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کہا کہ اگر کلمہ پڑھوں گی تو فرعون مجھے مار دے گا۔ تو میں نے کہا عالم تصور میں کہ آسیہ تو بلند مقام ہے، تو رائے خدا میں شہادت کا مرتبہ پا جائے گی۔ تو عالم تصور میں مجھے جواب آیا کہ مرتضیٰ میں جانتی ہوں کہ شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، پر اس سے بھی بڑا مقام نبی کو پالنے کا ہے۔